آخری قسم ہماری ہے، انشاءاللہ وقت ہے نا، گنجائش ہے، آخری قسم توحید کی ہے، توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید۔ نام کی جمع اسماء، اسم کی جمع اسماء ہے، اور صفت کی جگہ صفات ہے، جمع صفات ہے۔ شیخ عثیمین فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، جہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کا تعلق ہے، فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ کے اسماء ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننے کا نام ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں۔ بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد ماننا۔ اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو دے سکتے؟ اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے؟ نہیں۔ اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یاد رکھیں گے اس کو، اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یونیک ماننا، سب سے الگ ماننا۔ اور کہتے ہیں من الاسماء والصفات علی الوجہ الذی اراد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الوجہ اللائق بہ، اس طور پر جو اللہ کی اس میں مراد ہے، رسول کی اس میں مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بتانا چاہا اس کو ماننا، یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کچھ بھی دوسرا مطلب لینا۔ مطلب کون سا لینا پڑے گا؟ جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قرآن میں ہے سمیع ہے، اب آدمی کہے سننے کے لیے تو کان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، کیا ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں میٹنگ میں کیا طے ہوتا۔ ہاں بول کے بھی نہیں پھنسنا، نہ بول کے بھی نہیں پھنسنا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بھئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، سائن لینگویج سے معلوم ہو جاتا اس کو کیا بولنا چاہ رہے، جانتا ہے لیکن سنتا نہیں۔ اور ایک اندھا ہے، بریل ہے، پڑھا لیکن آنکھ سے دیکھا اس نے نہیں، ہاتھ سے چھوا کتنے نوٹ ہیں برابر پہچانا، ڈالر کیسے برابر پہچانا، ہاتھ سے پہچانتا ہے، جانتا ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ تو یہ دونوں کمیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہم اللہ کے لیے تینوں صفات مانتے ہیں اس معنی میں جو ان میں ہے، نہ کہ ان معنی میں جو ہم اپنی طرف سے طے کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس مراد سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، اور اس طور پر جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے سنتا ہے، ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا؟ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے، لیکن ہم خراٹے لے رہے ہیں اور گھر میں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی بیوی اور بچوں کی۔ سنتا ہے آدمی؟ نہیں سنتا ہے، سویا ہوا ہے اور باتیں چل رہی لیکن نہیں سن پاتا ہے وہ۔ یا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سنتا ہو؟ اس کے سننے میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ دیکھتا ہے بہت دور سے، اس کو دکھائی دے رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پہ؟ نہیں، چشمے کے بغیر نہیں دکھتا اس کو، بلکہ اخبار بھی نہیں دکھتا۔ تو دیکھنا بھی اس کا کیسا ہے؟ ناقص۔ سننا بھی کیسا ہے اس کا؟ ناقص۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفات ان میں کوئی کمی ہے؟ وہ بندے کی طرح نہیں ہے، ناقص۔ وہ کیسی ہے؟ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ کمال درجے والی ہے۔ تو مراد اللہ اور اس کے رسول کی اور لائق اللہ کی شان کے، اس طرح اللہ کے بارے میں ماننا۔ من غیر اثبات مثیل لہ، اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے
کوئی مثیل نہ مانا جائے، یعنی اللہ کی صفات میں کسی بندے کو اس کی طرح نہ مانا جائے، نہ اللہ کو کسی بندے کی طرح مانا جائے۔ لأن اثبات المثیل للہ تعالی شرک بہ، اس لیے کہ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہیں سے بھی پکارو، اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور بابا، اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ کہیں سے بھی پکارو یا غوث المدد، وہ سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اس نے اس صفت میں، کون سی صفت میں؟ سننے کی صفت میں، سننے کی صفت میں کس کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ؟ فلاں بزرگ کو، تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ میں دور نزدیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس قید کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کہیں سے بھی پکاریں اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو اگر اس میں شریک کرے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بندہ رات دن کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو دیکھتا کہ نہیں؟ بابا کی نظر میں ہے تو، کہیں بھی جائے تو، ہاں بابا کی نگاہوں میں ہے تو، نظر کرم بابا کی ہمارے اوپر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرح مانا کہ جیسے اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، بابا بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس کی طرح مانا؟ اللہ کی طرح بابا کو مانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت بصارت، اللہ دیکھنے میں کیا ہے؟ بصیر ہے، وہ سمیع البصیر، تو اللہ کی طرح مانا کہ اللہ بصیر ہے تو یہ بابا بھی اسی طرح بصیر ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کیا اللہ کے ساتھ میں شرک ہے۔ اس تعلق سے دلیلیں کیا ہیں اور اس میں انحراف کیا ہم دیکھتے ہیں، باقی دلائل تو آپ دیکھ لیں گے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، جو اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت اصل الاصول ہے اسماء و صفات میں، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ انکار کس چیز کا کیا؟ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیکن اقرار کیا اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ ہم سنتے دیکھتے کہ نہیں؟ نہیں نا، ہاں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور آدمی کہتے کو ہم بھی سنتے دیکھتے، اللہ بھی سنتا دیکھتا، تو برابر ہوئے نا؟ ہوئے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ اس کی طرح کوئی، تم بھی سنتے ہو، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن تم اللہ کی طرح نہیں سن سکتے۔ اللہ تم بھی دیکھتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھنے کے لفظ میں اشتراک سے صفات دونوں، مماثلت دونوں میں پیدا ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم جیسا سنتے ہو اس میں نقص ہے، اللہ کی طرح تم سنتے ہو، اللہ کی طرح تم دیکھتے ہو، نہیں۔ تو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ کی صفات کو مانا جائے ایک۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے اسماء و صفات کو مانا جائے، لیکن ان میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ ایک مانا جائے، دوسرا نہیں مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ اللہ کو مانا جائے، ہاں اللہ کو تو سبھی مان رہے بھائی۔ اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات کو کون سے؟ خالی تج نا، کتنی صفات؟ جو قرآن و سنت میں ہیں ان تمام صفات کو، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ صرف سننے دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں، جاننے میں اللہ جیسا ہے، بول سکتے ہیں ایسا؟ یہ قاعدہ جو ہے، دو صفات بطور مثال ذکر کی، نہ کہ تحدید۔ ساری اسماء و صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، ان تمام اسماء و صفات میں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان تمام اسماء و صفات کو مانا جائے جو قرآن و سنت میں ہیں، لیکن ان میں کسی کو اللہ کے مثل نہیں مانا۔ یاد رکھیں گے، یہ ہے کیا؟ توحید اسماء و صفات۔